بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں، اتنے سارے دیداور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہیرے عطا کیے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ آنے والوں کو سلامت رکھے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بلانے والوں کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب برکاتی فاؤنڈیشن کا جو کام شروع ہوا تھا، میں حاجی عبدالغفار صاحب سے کہوں گا اسٹیج پہ آ جائیں سر۔ برکاتی فاؤنڈیشن کے اصل چیئرمین یہ ہے، میں تو ایک خادم ہوں۔ آج 600 مساجد سے اوپر پورے کراچی شہر میں، اور پورے اگر سندھ میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، ہر طرف ماشاءاللہ برکاتی نظر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ کشمیر تک گئے الحمدللہ، یہاں عاطف میاں بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، کشمیر کا ہیرا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ جہاں بھی گئے، کہیں ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پہ انسانوں کو جانا مشکل ہے، وہاں بھی گئے، کہیں نہ کہیں کوئی برکاتی ایسا بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نمازیں پڑھا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، کام آگے بڑھا رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور نظر بد سے بھی بچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ کل میں انشاءاللہ عمرے پہ بھی جا رہا ہوں، وہاں پہ بھی خاص آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کرو انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارا یہ کارواں جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سونپی ہے، ہم جتنا بھی کام کریں، کام انشاءاللہ ایمانداری سے کریں۔ ایمانداری سے کام کرنے کے لیے لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کرتے ہیں، میں بہت یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، اور خاص کر کے کراچی شہر میں، اور چند دنوں میں تو بہت دیکھنے کو ملا۔ لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری، لیکن کیا وہ حلال رزق بھی کھاتے ہیں؟ اگر حرام کھاؤ گے، قسم کھا کے بولتا ہوں، آپ لوگوں میں تقوی پرہیزگاری نہیں آ سکتی۔ تم جھوٹ بولو گے، تمہارے میں تقوی پرہیزگاری نہیں آئے گی۔ تم اگر مدرسوں میں، مسجدوں میں کام کر رہے ہو، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مسجدوں میں یا مدرسوں میں قرآن پاک ایسے بے ترتیب پڑے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب، سب سے بڑی چیز تو قرآن پاک ہے، اس کو ترتیب وار رکھو۔ جب تک اس کو سدھارو گے نہیں، کام آگے بڑھے گا کیسے؟ ہم لوگ بہت ذمہ دار، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسی جگہیں ہوتی جہاں پہ کوئی نہیں جاتا ہو، ہم وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا، تو اپنے دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے وہاں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ وہ آگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سبزہ بن گیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے چیزیں آسان ہو گئیں۔ اگر ہم لوگ کام نہیں کریں گے تو کام کرے گا کون؟ ایک ہی تو زندگی ملی ہے، اگر اس زندگی میں بھی کام نہ کیا، آپ لوگوں نے کام نہ کیا، تو کب کرو گے؟ قبر میں جا کے کرو گے، روز قیامت جا کے کرو گے۔ مجھے بڑے حضرت کی ایک بات یاد آتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑے جوش میں تھے۔ ان کا واقعہ میں نے سنا ہے، تو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جنت تو میں انشاءاللہ جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ تو ایک مرید نے کہا حضرت جنت کیسے جائیں گے؟ بولے غوث اعظم پیرانے پہ دستگیر ہوں گے نا، مجھے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ مجھے چھوڑ کے تھوڑی جائیں گے۔ تو بولے گناہ گار ہو؟ بولے گناہ گار تو کروں تو بھی میں جنت میں جاؤں گا، لیکن بس حیا اس بات پہ آتی ہے کہ روز قیامت جب غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر میری شفاعت فرما رہے ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرما رہے ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ تمہارے اس مرید نے یہ گناہ کیا، تمہارے اس مرید نے یہ گناہ کیا، بس اس شرم کے بارے میں گناہ نہیں کرتا ہوں۔ گناہ کر تو انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھو، آج اس کو یہ میری نصیحت سمجھو یا جو بھی سمجھو، بس جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، کبھی تکبر نہیں کرنا، کبھی حسد مت کرنا، اور کبھی دھوکے بازی مت کرنا، چاہے پیسہ کتنا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتا ہوں، میں بہت نیک تو نہیں ہوں، لیکن بہت حد تک کوشش کرتا ہوں کہ حلال رزق کھاؤں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں، اپنے بچوں کو کبھی حرام نہ کھلاؤں۔ میرے پاس اتنے آپشنس آتے ہیں کہ فلاں کام کر لو تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارے اتنے پیسے مل جائیں گے، یقین کرو میں نہیں کرتا ہوں۔ لاہور میں ہمارے کچھ پارٹنرز نے سنیماز بنا دیے تھے ہمارے شاپنگ مال میں، وہ پورا مال میں نے خرید لیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹوں کا سارے سنیماز توڑ دو، ہمیں کوئی نہیں سنیما نہیں چاہیے، ہمارے نام پہ کوئی داغ نہیں جانا چاہیے کہ حاجی رفیق ایسے کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہوگی، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ
اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو سدھارا کر لیں, اور پہلے تو کوشش کرتا ہوں کہ ہو نہ, انسان ہوں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, تو کوشش یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ غلطی پہ تکبر نہیں کرنا, غلطی پہ خدا کا خوف رکھنا کہ یا اللہ پاک ہم کو ان غلطیوں سے بچا لے, یا اللہ پاک ہمیں اپنے کاموں میں آسانی پیدا کر دے. ہم لوگ کام کو آسان کریں, زندگی کو آسان کریں, تب جا کے مزہ آئے گا. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کرسچینٹی آگے بڑھ رہی ہے, واقعی میں بڑھ رہی ہے. اگر آپ کو افسوس ہوگا کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو دین پھیل رہا ہے نا وہ کرسچینٹی ہے. آج ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ میں ایک مرتبہ بامبے میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک دوست بیٹھے, کچھ ہندو, ایک ہندو بھی تھا, کچھ مسلمان بھی تھے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہندو مسلمانوں کو پیسے دے رہا ہے اور ہندوؤں کو پیسے نہیں دے رہا. تو اس ہندو نے کہا کہ میں گیا اس کے پاس, میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا, تو مسلمانوں کو پیسے دے رہا ہے اور ہندوؤں کو پیسے نہیں دے رہا. بولے مسلمانوں کی عادت ڈال دو, ان لوگوں کو بھکاری بنا دو, یہ ایک مرتبہ بھکاری ہو گئے نا, یہ ساری زندگی بھیکی مانگیں گے, یہ کبھی بڑا آدمی نہیں بنے گا. میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیا, جس آدمی نے ہاتھ پھیلا دیا نا وہ پیسے والا تو شاید بن جائے گا, بڑا آدمی نہیں بنائے گا. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے برکاتی فاؤنڈیشن کے اندر ایک اسٹرکٹ بنا دیا کہ چندہ نہیں کرنا. آج اتنی محنت سے صبح سے شام محنت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, یہ بزرگوں کی دعاؤں سے عطا ہوتا ہے ماشاءاللہ. آج برکاتی فاؤنڈیشن کا کارواں دیکھو بڑھ رہا ہے. آج 600 حفاظ اکرام کون سے NGOs کے پاس, مجھے یہ بتاؤ, اور وہ بھی ایسے ماشاءاللہ کہ مزہ آ رہا ہے, خوشبو آ رہی ہے. بس چند لوگ ایسے ہیں کہ آج میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں تو کئی مسجدوں میں مدرسوں سے پڑھ کے آتے ہیں تو اتنی تکلیفوں اور پریشانیوں سے آتے ہیں. جب مدرسوں میں آتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کچھ مولویوں کی بات کر رہا ہوں, کہ جب نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو 4 مصلے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. اب 4 مصلوں میں تمہارا سجدہ کیسے ہوگا, تمہاری ناک کی سختی زمین پہ کیسے لگے گی, مجھے یہ بتاؤ. ذرا سا بڑا ہوا تو, ذرا سفید داڑھی ہوئی تو داڑھی کو کالی کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا میرے حالات نے یہ بتایا, حالات نے نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے. جو بھی کرتے ہیں ہمارے لوگوں میں بھی شاید 1% یا ½ اگر کوئی داڑھی کالی کرتا ہے تو آج کے بعد سختی سے اعلان کر دو, برکاتی فاؤنڈیشن کا وہی آدمی ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا. اگر میں بھی غلطی کروں تو میں بھی برکاتی فاؤنڈیشن کا آدمی آج کے بعد نہیں ہوں. شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ تم بہت زیادہ نیکی کرو, لیکن یہ ضروری ہے کہ تم اچھے انسان بنو, اچھے کام کرو, بھلا کام کرو. ہمیں دیکھ کے, ہم برکاتیوں کو, ہم سنیوں کو, ہم مسلمانوں کو دیکھ کے دوسرا شخص کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے, یہ انسان ہے. اور روز قیامت جب ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو فرشتے کہیں گے واہ یہ دیکھو مسلمان ہے. اور ہم لوگ تو ویسے ہی کیوں رضا مشکل سے دے رہی ہے جب نبی مشکل کشا ہو, تو ہم لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے. لیکن یہ تو ہے کہ ہم لوگوں کو شان سے جانا ہے. ایسا نہیں کہ یار بس گئے اور مردے لوگوں کی طرح کام کیا, یہ نہیں. کام کرنا ہے تو شیروں کی طرح, کام کرنا ہے تو مردوں کی طرح. حاجی صاحب ہمارے گھر والے بھی کہیں, ہمارے دوست بھی کہیں کہ ہاں یار یہ دیکھو یار شیر جا رہا ہے, یہ دیکھو مرد مومن جا رہا ہے, یہ دیکھو یار یہ برکاتی جا رہا ہے. تب جا کے مزہ آئے گا, تب جا کے نشہ بھی آئے گا, زندگی کا بھی وہ نشہ آئے گا. زندگی تو ایک ہی ملی ہے, اس زندگی میں کام اتار جاؤ, کام کر جاؤ. اگر کام نہ کر گئے, ہم لوگوں نے کام نہ کیا تو کام کون کرے گا, مجھے یہ بتاؤ. چیزوں کو آگے بڑھائے گا کون, ہماری نسلوں کی حفاظت کون کرے گا. آج ایسے ہی دنیا بھر میں جو بے شرمی بے حیائی کا ماحول بنا ہوا ہے, اس بے حیائی اور بے شرمی کے ماحول میں چلنا پھرنا اور اسی ماحول میں رہنا ہے, تو ہم لوگ کام آگے بڑھائیں گے کیسے. چند دنوں پہلے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے, سارے ٹرسٹیز اور سارے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اناج تو سارے لوگ بانٹتے, تو ہم نے کہا ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو اور ہماری قوم کے لیے بہتر ہو. ہم نے کہا ہمارے بچے اور بچیوں کی شادیاں کروا دو, جتنا ہو سکے جلد سے جلد ان لوگوں کی شادیاں کرو. ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج صبح سے ہم لوگ مدرسے میں یہی کام کر رہے تھے کہ بچیوں کو سپورٹ کریں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. آپ لوگ بھی آگے بڑھو, چیزوں کو آگے بڑھو, اور آپ لوگ بڑے آدمی بنو. بڑے آدمی بننے کے بعد ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں اپنے اہل سنت کے لیے کام کرنا ہے, اپنے دین کے لیے کام کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلامی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اشرف المخلوقات, ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اسی طرح آؤ, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں چاہتا ہوں کہ اس سال 623 ہوئیں, اگلے سال 723 ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کارواں اور بڑھتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ادب اور احترام کے ساتھ. چاہے میں کہتا ہوں کم محنت کرو, لیکن جو بھی کرو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. کام کو آگے بڑھاؤ, حلال رزق آؤ. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ایک بات خاص دماغ میں ڈال دو, جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ تعالیٰ. حلال کھانا ہے, اپنے پیٹوں میں حلال کھاؤ. تمہیں اس بات کا شاید اندازہ نہیں کہ یہ جب حرام جاتا ہے نا تو یہ کتنا کام گندگی کرتا ہے, تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں. اور یہ جو حلال پیٹ میں جاتا ہے نا, یہ کتنا کام اچھا کرتا ہے.
جب ایک مرتبہ تم لوگ آگے بڑھو گے تو اس کا ہم کو پتہ چلے گا کہ حلال کا مزہ کیا ہے اور حرام کام میں گندگی کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ کارواں چلتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.